قابل احترام دوستوں اور ساتھیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں اسلام کی تاریخ میں دو بڑے واقعات ہیں جن کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں 27 رجب کی تاریخ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اپنے پاس بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی 22 رجب کی تاریخ ہے کہ جب اسلام کے عظیم سپوت صحابی رسول حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی اور رشتہ دار جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور جنہوں نے سب سے زیادہ اسلامی فتوحات کو ساری دنیا میں پھیلایا، اللہ نے ان سے کام لیا۔ تقریباً 10 بڑی سلطنتوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ 19 سال 8 ماہ اسلامی مملکت کے فرما روا رہے، امیر المومنین رہے۔ پچھلے جمعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ احادیث اور کچھ ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے کتابت فرمائی، لکھوایا۔ قرآنی آیات جب نازل ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حفظ یاد ہو جایا کرتی، لیکن امت کے لیے وہ لکھوانا ضروری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین میں تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ سب سے زیادہ کتابت کرنے والے، جن پر سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ قرآنی آیات لکھا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یا اللہ، معاویہ کو علمہ الکتاب، کتاب کا علم عطا فرما، والحساب، اور حساب کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور دنیا کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، حالات سے معاویہ کی حفاظت فرما۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی تھی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتاب کا بڑا علم رکھتے تھے، حساب کتاب کا بڑا فہم و تدبر رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل گھڑی میں انہیں استقامت نصیب فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ بڑی بڑی سلطنتوں سے، دنیا کی جو اس وقت بڑی طاقتور حکومتیں تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر وہاں آگے بڑھا۔ بڑے بڑے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی حفاظت فرمائی، استقامت نصیب فرمائی، بلکہ فتوحات عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قریب رہے اور خدمتگار رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، فوراً آمنا وصدقنا، فوراً حکم کو پورا کیا۔ اطاعت میں کبھی بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں کی۔ حضور کا حکم ہے، اب اس میں کوئی تاخیر نہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے سیرت میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے باہر سے کوئی ایک شہزادہ آیا، ان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں، اور وہ تحائف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا قافلہ ذرا باہر ایک جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، میں تو آپ کی خدمت میں آپ کے پاس آ گیا، اور اب میں وہ تحائف آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ فرما دیجئے، اور وہ میرے ساتھ جائے، اور وہ تحائف میری دلی خواہش ہے آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کی دلجوئی کے لیے، ظاہر دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا، اس کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحائف کو قبول فرمایا اور کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت معاویہ قریب تھے،
کہا کہ معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ اور جا کر وہ تحائف لے کر آ جاؤ۔ وہ شہزادہ اٹھا اور حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر ایک دروازے سے چل پڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو جوتے تھے یا چپل جو اس دور میں تھی وہ مسجد نبوی کے دوسرے دروازے پر رکھی ہوئی تھی۔ اب شہزادہ اس دروازے سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ اب اگر چاہتے تو اس طرف جا کر اپنے جوتے اٹھا کر پھر ساتھ چل دیتے، لیکن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ تھا کہ میں نے تاخیر نہیں کرنی، ہم نے نبی کا حکم آ گیا تو اس کو فوراً قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضور کی اطاعت میں تاخیر انہیں گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ وہ شہزادہ چلا تو معاویہ رضی اللہ عنہ ننگے پیر ہی اس کے ساتھ چل پڑے۔ جوتے دوسری طرف تھے، اٹھانے میں وقت لگ جاتا، اسی دروازے سے ننگے پیر۔ اب مدینہ کی گرمی ہے، گرمی کا دور ہے، اور صحرائی علاقہ اور ریت جب تپ جاتا ہے تو اس کی گرمی اور بڑھ جاتی ہے، اور اوپر سے سورج کی گرمی۔ اب وہ شہزادہ گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل ہیں اور پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پڑاؤ ذرا دور تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں شدت گرمی کی وجہ سے اور صحرا کی وجہ سے تپنے لگے تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے کو کہا کہ بھائی اگر تم مجھے اپنے جوتے دے دو تو تم تو گھوڑے پر سوار ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن شہزادے کو اپنی شہزادگی کا بڑا زعم تھا، اس نے کہا تم ایک خادم اور غلام، میں تمہیں یہ اپنے جوتے کیوں دوں؟ حضرت معاویہ چلتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب زیادہ تکلیف بڑھی تو کہا کہ بھائی اگر آپ جوتے نہیں دے سکتے تو اپنے گھوڑے پر مجھے سوار کر لو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن اس شہزادے نے کہا تم غلام اور میں شہزادہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام کا حکم تھا۔ حضرت امیر معاویہ اطاعت رسول میں چلتے رہے۔ کافی دور جا کر اس شہزادے نے جو تحائف دینے تھے وہ تحائف دیے۔ حضرت امیر معاویہ وہ لے کر واپس آئے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، تکلیف سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہا کہ معاویہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ بغیر جوتے کے چل پڑا۔ کہا کہ جوتے کیوں نہیں پہنے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا چل پڑو، اس کے ساتھ جاؤ، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، اس اطاعت میں تاخیر ہو جائے۔ میں اسی طرح اس کے پیچھے چل پڑا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرا معاویہ میرا اتنا فرما بردار ہے، میری اطاعت میں ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد ہمیشہ آپ کے خدمتگار رہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ساری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کے غلبے کے لیے مصروف عمل رہے۔ جب یہ امیر المومنین بن گئے، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو آزمانے کے لیے فرمایا کہ میں امیر ہوں، یہ جتنا مال غنیمت ہے میرا ہے۔ لوگ خاموش رہے۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں امیر ہوں، میں ہر چیز ہر مال کا مالک ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ 2-3 دفعہ ارشاد فرمایا تو ایک مسلمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ مال غنیمت کے مالک بن جاؤ اور اسلامی مملکت کی ہر چیز کے مالک بن جاؤ؟ یہ تو اسلامی ریاست اس کی مالک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے روب اور دبدبے والے امیر تھے۔ سارے مسلمان حیران کہ اس نے اتنی جرت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ سب سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کو اس جرت پر سزا دی جائے گی، حضرت معاویہ جیسے حکمران کے آگے یہ بولا ہے۔ قریب بلا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ وہ اسلامی حکمران وہ اپنی مرضی چلائے اور رعایا میں سے کسی کو کہنے کی جرت نہ ہو تو یہ شخص ناکام ہے اور یہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو مجھے ڈر تھا کہیں میری رعایا مجھ سے خوف زدہ تو نہیں ہے کہ میرے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتی، اس لیے آج میں نے آزمانے کے لیے یہ کلمات کہے کہ یہ مال غنیمت بھی میرا، یہ سارا مال بھی میرا، لیکن آج میرے اس مسلمان بھائی نے
جرت کر کے مجھے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے دل کو سکون مل گیا کہ میری رعایا میں اور مسلمانوں میں ایسے موجود ہیں جو غلط کام پر حکمران کو بھی ٹوک سکتے ہیں، تو میرے دل کو تسلی ہو گئی، ورنہ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک حکمرانی 19 سال تک حکمرانی کی اور بڑی مضبوط حکمرانی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خوف خدا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا تھا کہیں اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے واقعات کو یاد رکھنا اور ان کے فضائل و مناقب کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت معاویہ کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا۔ وہ ذرا شرارتی قسم کے ذہن کا آدمی تھا، جس نے سوال کیا، بھرے مجمع میں سوال کیا کہ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، عظیم ہیں، یا حضرت معاویہ زیادہ عظیم ہیں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک عادل بادشاہ گزرے ہیں اور مسلم، وہ سب میں مشہور ہیں کہ بڑے عادل تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت سے فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سی جگہوں پر حالات کا بھی شکار ہوئے۔ تو شاید حضرت عبداللہ ابن مبارک جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ بڑے عادل حکمران تھے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ سوال سنا تو وہ سمجھ گئے، جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری بات غور سے سنو کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ صحابی رسول کا مقام کتنا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے؟ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہیں، اور جو گھوڑا استعمال کیا ہے، اور گھوڑے نے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے، اور جو اس وقت مٹی اڑی ہے اور مٹی اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں چلی جاتی ہے، فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کے استعمال میں جو گھوڑا تھا اور وہ دوڑا تھا، اور جو مٹی اڑ کر ان کے نتنوں میں، گھوڑے کے نتنوں میں چلی گئی تھی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ فرمایا یہ صحابی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ بتایا گیا کہ صحابی کیا ہوا کرتا ہے، بعد میں تابعی کا مقام اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مفسر اور عظیم محدث نے یہ جواب دے کر سب کو یہ سمجھا دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ 19 سال 8 ماہ حکمران رہے، اور اتنے مضبوط اسلامی حکمران تھے کہ جب تک یہ موجود رہے، یہود و نصارہ کو کبھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جہاں پر بھی انہوں نے کوئی سازش کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا فہم، تدبر اور ان کی سیاست اور حکمرانی نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہر دنیا کے علاقے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رعب و دبدبہ رہا، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی 22 تاریخ کو وفات ہوتی ہے، 22 رجب کو حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس وقت یہود و نصارہ نے خوشیاں منائی۔ یہود و نصارہ کو جو سب سے زیادہ جن سے ڈر تھا وہ معاویہ تھے، وہ انتقال کر گئے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے تاریخ میں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصارہ نے، منافقین نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ ہمارا سب سے بڑا کانٹا ہم سے دور ہو گیا۔ وہ مٹھائیاں خوشی میں تقسیم کی، اور پھر چلتے چلتے جو سازشی تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے یہ ہر 22 تاریخ کو مٹھائیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا۔ اور پھر چلتے چلتے مشترکہ جب ہندوستان تھا، یہاں بھی سادہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور 22 تاریخ کو وہی سلسلہ برقرار رکھا جس کو آج ہم کنڈے کہہ دیتے ہیں۔ جی 22 رجب کے دن کنڈوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، کنڈے بنائے جاتے ہیں، مٹھائی بنائی جاتی ہے، اور ہمارے سادہ لوگ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو ہمیں یہ بات
समझ लेनी चाहिए, अपने घर वालों को भी बताना चाहिए कि कोई ये इस्लामी हुक्म नहीं। 22 रजब को हज़रत मुआविया की वफ़ात है रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये यहूद व नसारा ने खुशियाँ मनाई और हमें पता नहीं है। हम भी उस दिन कुंडे बना रहे होते हैं और उस दिन मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते हैं, अनजाने में हम एक गलत काम कर रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, इससे ख़ुद भी अपने आप को बचाना है। पूरी हुजूर की सीरत में, अहादीस में, कुरान में, बाद में ताबईन, तबा ताबईन, किसी का ये अमल हमें नज़र नहीं आता। ये तो मुनाफिकीन ने, दुश्मनान इस्लाम ने एक रिवाज डाल दिया। लिहाजा हमें खुद भी इससे बचना है, अपने लवाहिकीन रिश्तेदारों को भी बचाना है कि ये 22 रजब के कुंडों की कोई इस्लामी हकीकत, शरी हकीकत नहीं, ये एक फितना है, इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।